اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد یعنی لیو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ برج اسد والوں کا حاکم تعالیٰ یعنی کہ شمس 24 تاریخ کو اپنا برج تبدیل کر کے برج اکرم میں داخل ہو رہا ہے، اور جدھر یہ اپنے حبوطی برج میں موجود تھا اور آپ کی زندگی کے کئی ایک معاملات کے حوالے سے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور خاص طور پر 24 تاریخ سے وقت شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ زندگی کے معاملات کے حوالے سے خاصے بہتر فیصلے لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں، آپ کی صحت میں اور زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے مثبت تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں۔ اگر آپ کے گھریلو معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو 24 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، آپ کے گھریلو معاملات میں خاصی مثبت تبدیلی آتی نظر آئے گی، اور آپ اپنی سواری، اپنے مکان کی تزئین و آرائش مرمت پر اخراجات بھی کرتے نظر آئیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ادا کرنا یا ان کو ریپیئر مینٹیننس میں لے کر جانا یا اس کے اوپر ہونے والے اخراجات بآسانی آپ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی فائنینشیل پوزیشن بھی اس عشرے کے وقت کے دوران پہلے کی نسبت بہتر نظر آئے گی، یہاں تک کہ وہ برج اسد والے افراد جو کاروبار یا نوکری کے پیشے سے وابستہ ہیں، یہ عشرے کا وقت آپ کے ان معاملات میں بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ ان میں بہتری لانے کے حوالے سے اندرون سفر کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں تو بھی آپ بزنس کے حوالے سے سفر کرتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں تو دفتری معاملات کے حوالے سے نوکری کی تلاش کے لیے آپ اندرون سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا اس عشرے کے دوران کیا گیا سفر آپ کے لیے خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے۔ ازدواجی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ عشرے کا وقت آپ کے اچھے اور بہتر گھریلو معاملات، گھریلو صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ اپنے شریک حیات کی خواہشات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا شریک حیات بھی آپ کی خوشنمودی کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتا ہوا نظر یا کرتی ہوئی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت آپ کے گھریلو سکون ملنے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے آپسی تعلقات میں خاصی بہتری نظر آئے گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ اس عشرے کا وقت آپ کی گفتگو کی صلاحیت میں بھی بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگ آپ سے ملنا، آپ سے بات کرنا، آپ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے۔ آپ نئے اور اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو یا فتح ہو۔ ایک تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال ماش بطور صدقے کے طور پر آپ لوگوں نے دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 25 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران مرجان سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ وہ برج اسد والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ معاملات بھی خاصی بہتر شکل لیتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں اور عمر بڑے لوگوں سے بھی ان معاملات کے حوالے سے ضرور ڈسکس کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ یہ باتیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے نئی راہیں کھلتی نظر آئیں گی، معاملات نسبتاً آسان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ برج اسد والے افراد زندگی کسی معاملے کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہو تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو بایو میں مل جائیں گی۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔